ایک دفعہ ایک ملحد مادہ پرست خلیفہ ہارون الرشید کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے زمانے کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، یعنی اللہ تعالی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک جو سب سے بڑا عالم فاضل ہو اس کو اپنی دربار میں حاضر کرو تاکہ میں اس کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کروں، اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف پیغام بھیج دیا اور ان کو بتایا کہ ایک ملحد مادہ پرست آدمی آپ کے ساتھ اس مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ظہر کے بعد حاضر ہو جاؤں گا، لیکن امام صاحب حاضر ہونے میں جو وقت مقرر ہوا تھا اس سے تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے تو دربار لگی ہوئی تھی، تمام رؤساء زعماء حاضر تھے۔ تو اس ملحد شخص نے امام صاحب کو دیکھتے ہی کہا کہ حضرت لیٹ کیوں ہو گئے، وقت مقررہ پر آپ یہاں حاضر نہیں ہوئے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش ہو گیا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے دوسری طرف ہے، اور میں جب گھر سے نکلا اور دریا کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک پرانی کشتی جس کے تختے وغیرہ ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، جب میری نگاہ اس پر پڑی تو وہ تختے حرکت کرنے لگے اور آپس میں پیوست ہو گئے، جڑ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی صحیح سالم تیار ہو گئی، تو میں اس کشتی پر بیٹھا اور دریا کو پار کر کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو وہ ملحد کہنے لگا، اے رئیسو، اے درباریو، دیکھو، جس کو تم اپنا سب سے بڑا عالم اور فاضل کہہ رہے تھے وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو خالص جھوٹ ہے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ سن کر امام صاحب اس طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اس ملحد نے کہا، نہیں، غلط نہیں، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن جائے؟ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا۔ تو امام صاحب نے فرمایا، تو پھر سنو، جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو پھر اتنی بڑی دنیا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، اتنی بڑی دنیا بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس ایک ہی جواب سے امام صاحب نے اس ملحد کا منہ بند کر دیا۔